عدالت میں پیش کیا گیا اور جو 2.5 سال سے تسلسل جاری ہے کہ کاغذ لہرا کر الزام لگاؤ اور پھر گھر چلے جاؤ، میڈیا ٹرائل کرو، لوگوں کی حد تک عزت کرو، اور جب انگلیاں آپ پر اٹھیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج کسی کرائے کے ترجمان کو آشیانہ، گندا نالا، صاف پانی، ملتان میٹرو، اورنج ٹرین، لاہور میٹرو کا کوئی کرپشن کا سکینڈل اور الزام یاد نہیں، کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن عدالت میں ثابت نہیں ہوتی جب نیب کو عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن کاغذ لہرا لہرا کے وہ کاغذ کا سائز بھی اب اتنا چھوٹا ہو گیا۔ جو بڑے بڑے کاغذ آپ کو یاد ہوگا نا لہرایا کرتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ان کے اپنے سیاسی قد بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اور وہ الزامات کی جو شیٹ ہے وہ بھی اس سائز کی ہو چکی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ الزام 2.5 سال لگاتے رہے سیاسی انتقام لینے کے لیے، شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، شریف فیملی کے اوپر، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر۔ جب سوال ہوا چینی چوری کا تو کہتے تھے شہباز شریف کھا گیا، نواز شریف کھا گیا، لیکن چینی تو چوری تو پکڑی گئی 400 ارب کی اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت کی، عمران صاحب کی۔ 225 ارب کی آٹے میں چینی چوری پکڑی گئی، 122 ارب کی LNG میں چوری پکڑی گئی، لیکن کہتے چور پچھلے تھے۔ اور اب یہ کمیشن زدہ احتساب کا نظام جو نیب کی شکل میں، نیب نیازی گٹھ جوڑ، آج اس کے واضح ثبوت مل رہے ہیں۔ اپوزیشن کو الزام لگانے تک تو صحیح، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا چہرہ بے نقاب ہوا، لیکن جو نیب نیازی گٹھ جوڑ مل کر جس نے اس ملک کی معیشت تباہ کی، عوام کا کاروبار تباہ کیا، پارلیمنٹ کو تالا لگوایا، وہ خود پکڑا گیا کیا کرتے ہوئے؟ کمیشن کھاتے ہوئے۔ قومی خزانے میں کمیشن کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے چور۔ اور عمران صاحب کا حال یہ ہے کہ چاہے براڈ شیٹ ہو، چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو، عمران صاحب نے کرپشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی اچھی واردات ہے کہ الزام لگاؤ شہباز شریف پر، لیکن کرو کیا؟ جیسے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں جس کا جواب نہیں دے سکے 2014 سے، 6 سال ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اور وہ کیوں نہیں دیا انہوں نے، اور کیوں یہ تاخیر ہوئی؟ وہ اس لیے کہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا جائے، وہ تمام شواہد ڈیلیٹ کرائے جائیں جو ان کی منی لانڈرنگ، جو ان کی انلیگل فنڈنگ، جو ان کی کرپشن کو ثابت کرتے ہیں، اور اس نیکسس کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز اور اس کے علاوہ ہندوستان اور اسرائیلی فنڈنگ حاصل کی اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کے ناموں کے اوپر۔ اور کہتے ہیں ایجنٹس نے کرپشن کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، ایجنٹس نے انلیگل فنڈنگ کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ ایجنٹس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایجنٹس اور 2 کمپنیاں جن کے تھرو ان ایجنٹس نے یہ پیسہ انلیگل فورن فنڈنگ ملک میں بھیجا، وہ ایجنٹس کا جو نام ہے، جس کے نام پر وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو باہر رجسٹرڈ ہے، جہاں سے یہ پیسہ آیا ہے، اس کو اپوائنٹ کرنے کا اور نوٹیفائی کرنے کا جو لیٹر ہے وہ عمران صاحب کا ہے، جن کے تھرو وہ فنڈنگ آئی۔ اور وہ تمام فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر آئی، انلیگل فنڈنگ، اور اس کے علاوہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے نام کے اوپر جو وہاں چیریٹیز لی گئی، جو وہاں فنڈ ریزنگ دی گئی، وہ اپنے ایجنٹس کو کمیشن دی گئی۔ اور ایجنٹس کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف۔
तो जो पैसा वहाँ लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क मराई, जो वहाँ लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहाँ, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहाँ। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी ज़मीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहाँ भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुज़रा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखतों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेके को नोटिफाई करते हैं, वो क्या, ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पर ठेका देते हैं शहजाद अकबर को। और कोई जनरल साहब है जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके हैं, इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे। और उसकी जो इल्ज़ामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ ख़ानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्ज़ामात की ये साइज़ हो गया 10 कागजात का और इल्ज़ामात का। और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की, वो हर रोज़ आवाम के सामने आ रही है। लेकिन वक्त ये है कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो फ़ैसला लेने गई थी इलेक्शन कमीशन का, और बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ दी कि
ہفتے میں 3 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جلد از جلد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن بات مختصر ہے کہ مرکزی مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. یہ فیصلہ ہوگا فورن فنڈنگ کا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا براڈ شیٹ کا، جس میں کمیشن کھاتے ہوئے عمران صاحب کے فرنٹ مین پکڑے گئے ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کر نواز شریف شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے. وہ پکڑے گئے ہیں کمیشن اور کٹ اور شیئر کھاتے ہوئے. اور تیسرا یہ کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، کرسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدھر سے ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی، جدھر فورن فنڈنگ اور انلیگل فنڈنگ اور فنڈ ریزنگ میں سے کمیشن کھایا گیا نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کا. اس لیے یہ 31 جنوری آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ اپنا جتنی جلدی استعفیٰ دے دیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ سے حساب لینے آ رہی ہے. میم یہ بتا دیجیے تھوڑی سی. بہت شکریہ جی. آج احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور جو برطانیہ کے اس اخبار نے شہزاد اکبر کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس کو ڈفٹ کہتے ہیں، اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی سٹوری کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں، وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے، یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے، وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں، یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو، وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو، چینی ہو، ادویات ہو، پیٹرول ہو، بجلی گیس کے بل ہوں. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے، جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی، جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے، جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اب جواب دینا ہوگا. یہ ٹائم آ گیا، ہم نے بھگت لیا، ہمارا احتساب ہو گیا، کچھ ثابت نہیں ہوا آج تک. لندن کے ہائی کورٹ میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. آپ نے لیٹر لکھا نواز شریف کی واپسی کے لیے، اگلوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے، ایک پروسیس ہے اور جب تک مجرم ثابت نہ ہو ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب، آپ کو تو ہم جیل بھیج کے رہیں گے. جو براڈ شیٹ کے اندر آپ نے کمیشن اور کٹ مانگا ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ
جو آپ نے ملینز آف ڈالرز کے اندر وہاں پہ جرمانہ ادا کیا ہے صرف نواز شریف کے بغض میں، یہ شہزاد اکبر تمہارے سے ریکور کریں گے. تم جیل بھی جاؤ گے، تم جرمانہ بھی دو گے، تم پیسے بھی ادا کرو گے. اور حالت یہ ہے کہ پچھلی پیشی پہ ڈاکٹر شہباز گل نامی آدمی آیا یہاں پہ عدالت کے اندر، اور اتنی جرت نہیں تھی کہ یہاں پہ آتا اور کہتا کہ جی میں عوام کے سامنے اندر جا رہا ہوں. گاڑی میں چھپ کے داخل ہوا، کوئی 100 لوگوں کے حصار میں، سرکاری اہلکاروں کے حصار میں عدالت میں گیا، اور جج صاحب کی منت کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا چھپ کے. تو ہم تو میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو، سوشل میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو، جب ادھر آنے کی باری ہوتی ہے تو چھپ کے آتے ہو. شرم آنی چاہیے. لوگوں کو گالیاں بکتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. اگر اتنی ہمت ہے تو کھل کے آیا کرو. ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو نہیں ڈرتے تھے ان باتوں سے. کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ فیصل واڈا کا کیس ہو جو کئی ماہ سے زیر التوا ہے. میری ریکویسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کس کی دوری شریعت تھی، کس کی نہیں تھی. اور یہ فیصلے میں تاخیر جو ہے، اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. وہ لوگوں کی منت کر رہا ہے جا کے کہ میرے خلاف کیس واپس لے لو. کیس واپس نہیں ہوگا فیصل واڈا. جس طرح تمہیں این آر او نہیں دے رہے، عمران نیازی کو بھی این آر او نہیں ملے گا. آٹے کا، چینی کا، ایل این جی کا، ادویات کا، پیٹرول کا جواب دینا ہوگا، اور آپ کو جیل بھگتنا پڑے گی. 6 سال سے جس کیس میں این آر او ہے، اعتراف جرم کے بعد ہمیں تانے کستے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس ہمارے سی ایف او چلاتے ہیں. تو بات ایجنٹ پہ آ گئی ہے کہ جی میرے ایجنٹ نے یہ کیا تو آپ نے دستخط کیوں کیے؟ این سے عمران کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس کاغذ پہ دستخط کر رہا ہوں. اور جس طریقے سے اس عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آپ کا یوم حساب آ رہا ہے. شرافت سے گھر چلے جاؤ، ورنہ تمہارا ہمیں پتا ہے کہ جیل میں ایک دن نکالنے کے تم قابل نہیں ہو. بہت شکریہ. میم یہ بتائیں گا، ایک تو مسلم لیگ نون پر بھی جو ہے نا انلیگل فنڈنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ ہے جن اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، ان میں 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہیں، ان کی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا کیس نہیں. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو کسی فارن فنڈنگ اکاؤنٹ یا کسی قسم کے سوال میں نہ کوئی سوال پوچھا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی تحقیقات ہیں جو مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فارن فنڈنگ سے ہو. دوسری بات، الیکشن کمیشن نے ہمارے جو پروسیس ہوتا ہے اس میں پارٹی کی جو سوالات ہیں ہمارے اکاؤنٹس کے بارے میں، وہ تمام سوالات جو الیکشن کمیشن نے پوچھے تھے وہ ایوری تھنگ از سبمٹڈ ان الیکشن کمیشن، ان کو دے دیے گئے. اور اصل میں یہ انہوں نے وہ تماشا کرنے کی بات کی جو الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہو رہا. ہوتا کیا ہے کہ وہ فاروق حبیب صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے بیچاروں کو، وہ کیا کرتے ہیں، باہر آ کے تقریر وہ کرتے ہیں جو اندر بات ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے ان کا. اور میں دوبارہ واضح کر دوں کہ کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ جس میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمران صاحب نے کہا کہ جو مجھے دینا چاہتے تھے ملک وہ ان کو اب دے رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹ کی تفتیش نہیں ہو رہی، کسی اکاؤنٹ کا ریکارڈ نہیں مانگا گیا، کیونکہ کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں جس سے فارن فنڈنگ آئی ہو. یہ بڑی اچھی مثال دی تھی احسن اقبال صاحب نے کہ وہ جب کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کا تو جب وہ بیچارے جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے تو وہاں سے وہ دوسرے کراس ایف آئی آر کرا دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اب استعمال نہیں ہوں گے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ نے جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کے ٹھیکوں کے اوپر اور ان کے کانٹریکٹس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو ایک واحد چیز ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ کرپشن دی ہوئی ہے. اپنے فرنٹ مینس کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، اپنے فرنٹ مین کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو، اور یہ تمام جو کام ہے یہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کراتے ہیں. کیونکہ اپنا باورچی خانہ چلنا ہے، کیونکہ اپنی گاڑی، وہ جو گاڑی جس میں بیٹھتے ہیں اس کو ایسٹ بیونڈ مینز میں جسٹیفائی کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے، کیونکہ زمان پاک کی رینوویشن ہونی ہے. اور پتہ لگائیں، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب کے تمام اثاثے پبلک ہیں
तमाम इनकम पब्लिक है, तमाम टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक है, तो बताएं बनी गाला का घर कहाँ से आया? बताएं जो जमान पार्क की रेनोवेशन है ओपन करें, पब्लिक करें, दिखाएं कैमरों में कि किस किस्म की रेनोवेशन कराई गई है जमान पार्क की, पब्लिक करें और बताएं कि इमरान साहब के पास पैसा कहाँ से आया उस रेनोवेशन के लिए। तो आपको सब पता चल जाएगा कि 400 अरब की चीनी का चोरी कहाँ चली गई, 250 अरब का आटा, आवाम की रोटी किधर किसकी जेब में गया। ये ATMs की जेबें भरते हैं, फिर ATM के अंदर से पैसे निकालते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं ATMs को दुत्कारते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन इस दफ़ा जिन ATMs के ऊपर और जिनको एजेंट्स कह रहे हैं उस पर अपने दस्तखत मिल गए हैं। मसला ये है और उसका नाम है, वो जो 2 एजेंट्स हैं ना, जो 2 कंपनियां, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पे रजिस्टर हुई हुई है इमरान साहब के दस्तखतों से। अच्छा मैडम, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई सियासी जोड़ तोड़ में तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो आपके साथ राब्ते में हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है, ना हम किसी सियासी जोड़ तोड़ में बिलीव करते हैं। ये बहुत हो गया 72 साल सियासत के साथ मजाक, और इस किस्म की ना हम किसी को जुर्रत देते हैं कि वो हमसे बात करे और ना किसी की जुर्रत है इस वक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब लोटों की जो शक्लें हैं ना वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कम अज़ कम नहीं आ सकती। PDM की तहरीक भी जारी है और दूसरी जानिब जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए हैं। क्या अवाम आप समझ रही है कि बाहर आना शुरू हो गई? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कल एक गुंजान आबादी की वो रोड्स हैं जो रूट था जहाँ से अवाम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे गई है। आप देखें कि किस तरह आवाम आई है, वो सताए हुए महंगाई के, बेरोज़गारी के, इस चोरी के, इस करप्शन के, क्योंकि ये जितनी चोरी मैंने आपको बताई ये अवाम के पैसे से हो रही है, ये अवाम के पैसे से हो रही है और अवाम के पैसों में कमीशन खाया जा रहा है, अवाम के पैसों में से करप्शन को ठेके में दिया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान की अवाम का है और जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान की अवाम खुद सड़कों पर है, जमातों की कायदीन सड़कों पर हैं, और जब तक ये सिलेक्टेड चोर करप्ट नालायक नाअहल टोरा घर नहीं जाएगा हम चैन से नहीं जाएंगे।